راجہ جواد عباس صاحب نے عمران خان صاحب کی 3 ضمانتیں کنفرم کی، 2 دن کے اندر ان کا تبادلہ ہو گیا، اور ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب پنجاب سے لائے گئے۔ سائفر کیس میں ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب جو اٹک جیل میں ہر تاریخ پیشی پہ جا کے عدالت لگا لیتے ہیں، یہ ہم نے چیلنج کیا تھا۔ پھر ابو الاسناد صاحب کی تقرری چیلنج کی تھی۔ ابو الاسناد صاحب کو اچانک ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں گیلانی صاحب، ان کو ہٹا کے لایا گیا، اور یہاں خان کے مقدمات میں یہ انتہائی مہلک چیز ہے کہ ہمایون دلاور کو جو ہے این مقدمے کے درمیان میں لایا گیا، جج صاحب کو ٹرانسفر کر کے ہمایون دلاور صاحب کی تقرری کی گئی۔ دوسرے جج صاحب نے ابھی 6 مہینے بھی اس سیٹ پہ نہیں گزارے تھے۔ پھر نصر من اللہ صاحب کے پاس جو ہے وہ عدت کا کیس ہے تھا، نصر من اللہ صاحب نے وہ مقدمہ خارج کیا، تو ساتھ میں اس کو تبدیل کر کے قدرت اللہ صاحب آ گئے، اب وہ مقدمہ بھی طوالت کا شکار ہیں۔ اسی طرح راجہ جواد عباس صاحب خان صاحب کے 7 مقدمات کو پریزائیڈ اور کر رہے تھے، انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج تھے۔ جب اس نے 3 کیسوں میں ضمانت دے دی تو راجہ جواد عباس صاحب کا تبادلہ کیا گیا اور ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب کو لایا گیا۔ اسی طرح 2 اور جج صاحبان ہیں، ان کو بھی، تو لہذا مقدمات کی پینڈنسی کے دوران جج اگر نیا آ جاتا ہے تو شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہماری یہ استدعا ہے کہ خدا را یہ اپنے مرضی کے جج ہمارے مقدمات کے لیے نہ لائے کریں، جن کو اتفاق سے گئے ہوئے ہیں، جو مقدمات چلے جاتے ہیں جن جج صاحبان کو، ان کو فیصلہ کرنے دے۔ مرضی کے جج جو ہیں وہ مقدمات کے لیے لائے جا رہے ہیں، اور جس سے یہ بھی ایک ناانصافی کی ورسٹ شکل ہے، کیونکہ کیوں کر ان جج صاحبان کو کن وجوہات پہ تبدیل کیا گیا۔ اور راجہ جواد عباس صاحب نے عمران خان صاحب کی 3 ضمانتیں کنفرم کی، 2 دن کے اندر ان کا تبادلہ ہو گیا، اور ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب پنجاب سے لائے گئے۔ تو لہٰذا جج صاحبان کی ان حالات میں اسلام آباد میں تقرریاں اور سڈن تقرریاں، پہلے کے جج صاحبان کو ہٹا کے ان کو لگانا، تو اس سے جو ہے ہمارے خدشات کو مزید تقویت مل رہی ہے، اور یہ سلسلہ ٹھہرا نہیں ہے، تما نہیں ہے۔ ابو الاسناد ذوالقرنین کی تقرری جون میں ہوئی، جون 2023 میں، جون 2023 تک گیلانی صاحب تھے۔ جب سائفر کی انکوائری شروع ہوتی ہے تو جج بھی تبدیل ہو جاتا ہے، لہذا یہ جج صاحبان کیوں کر تبدیل کیے جا رہے ہیں؟ سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ججز کی تقرریاں کی جا رہی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کی دیکھیں، یہ مرضی کے جج لائے جا رہے ہیں، اور وہ تمام وہ جج صاحبان، ہمایون دلاور صاحب کو لایا گیا، اس نے انصاف کا اشر نشر کر دیا۔ ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دہشت گردی کے مقدمے بھی اس نے فیصلہ کرنے ہیں، اور یہ سائفر کا کیس بھی ان کو دیا گیا۔ خصوصی اس کا اپائنٹمنٹ ان کی وزارت قانون نے۔ اب وزارت قانون کو کیا پڑی تھی پہلے والے جج کو ہٹا کے ان کو لگانے کی؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جو پہلے والا جج صاحب تھا وہ رولر قانون کے مطابق جا رہا تھا، اور یہ حضرت جو ہیں آتے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ججز کا تبادلہ بدوران سماعت مقدمات جو ہیں، اور پھر ان جج صاحبان سے جو فیصلے آ رہے ہیں، یہ چیزیں ایکسپلین کرتی ہیں کہ یہ پورا انصاف کا جو نظام ہے یہ مینیج ہو رہا ہے، اس کو جو ہے ہائی جیک کیا جا رہا ہے۔ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہمیں منصف سے انصاف ملے، جو بھی منصف ہو، لیکن اس منصف کو ہٹا کے دوسرے کو لانا اور پھر ان کے تھرو انصاف کرانا، یہ انصاف کی بےخنی ہے۔ جی، 2 ریٹ پٹیشنز سماعت ہوئی، تقریباً ایک کو 20 دن ہو گئے ہیں، فیصلہ ریزرو ہیں۔ وہ ریٹ پٹیشن اس حوالے سے تھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، اور ان کے اہل خانہ کو، ان کے وکلاء کو، ان کے فزیشین کو ان تک ایکسیس دی جائے۔ فزیشین جو ہیں وہ صرف ایک دفعہ جا سکا ہے، اب آرڈر ریزرو ہونے کی وجہ سے کوئی اور آرڈر درمیان میں ہو بھی نہیں پا رہا ہے۔ 20 دن ہو گئے، ہم کوئی نئی ریٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور کوئی اتنا اہم باری برکم مقدمہ بھی نہیں تھا۔
فیصلہ جو ہے وہ آرڈینریلی ایسے مقدمات میں اگلے دن یا اسی روز ہو جاتا ہے، اور چیف جسٹس صاحب سے استدعا ہے کہ اگر وہ یہ آرڈر فرما لے تاکہ ہم یا آگے جا سکیں، یا پھر اگر ہمیں انصاف ان کی عدالت سے مل جاتا ہے۔ دوسرا مقدمہ جو ہم نے دائر کیا تھا